کا نام ہے ویسے اس کا نعرہ بھی لگانا چاہیے. ہاللویا. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کی پاک روح کی، اور اس کے بعد میں بھائی جاوید کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں یہاں پر آ کر خداوند کا زندہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو آج ہم مقدس ایوب کی زندگی میں سے دیکھیں گے. خدا کا بندہ جو خدا سے پیار کرتا، بڑا راست باز تھا. آج ہم اس کی زندگی میں سے خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے. ایوب کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں آپ کے لیے خدا کے کلام کو پڑھوں گی. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھکرا لے کر راہ پر بیٹھ گیا. تب اس کی بیوی نے اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم ہے؟ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. آمین. ایوب کی کتاب میں سے ہم نے اس ورس کو پڑھا ہے، اور اگر ہم مقدس ایوب کی کتاب کا پہلا باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. آمین. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مقدس ایوب ایک راست باز شخص تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. لیکن پھر بھی جب ہم اس مقدس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ ایسے ہوا کہ اس پر ایسی آزمائش آئی کہ اس کا سارا مال و ثبات جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بیٹیاں بیٹے مر گئے. اس کا مال و ثبات سارا، اس کے جو مویشی تھے، جو بیل تھے، وہ بھی سارے مر گئے. اور کیا ہوا کہ وہ نسوروں سے بھر گیا. سب میری طرف دیکھیے، خدا کے کلام کو باغور سنیے. کیا ہوا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بربادی نے اس کو آ لپیٹ لیا. ہے تو وہ خدا کا بندہ، لیکن یہاں پر ہم اس کی آزمائش کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی مر گئے، مال و مویشی بھی جاتے رہے. اور ایک اور بہت بڑی اذیت ناک بات ہوئی کہ کیا ہوا، اس کا جسم پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے چاندی تک ناسوروں سے بھر گیا. اور وہ ناسور ایسے تھے کہ ان میں کیڑے بن گئے. اور وہ کیا تھا کہ ان میں کیڑے چلتے تھے اور اس کے جسم کو کھاتے تھے. اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو کسی خدا کے بندے پر کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو یقیناً لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لو جی اے کیڑا خدا دا بندہ ہے، لے اینو تے لگدا ہے کسی قسم دی کوئی سزا مل رہی ہے، ویکھے ہی نہ دھیاں پتر مار گئے نا. اور اگر اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے تو پھر بھی باتیں کرتی یہ کیسا خدا کا بندہ ہے جس کے جسم پر ناسور بن گئے ہیں، ان میں کیڑے چل رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا. یقیناً اس نے کوئی خطا کی ہوگی، یقیناً اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا.
اور اسی کی سزا اس کو مل رہی ہے. لیکن یہاں تو ہم نے پڑھا ہے کہ جو ایوب ہے وہ راست باز ہے، وہ خدا کا بندہ ہے اور بدی سے دور رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو الیشا کی زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں. مقدس الیشا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مقدس ایلیا کا شاگرد تھا اور اس نے بڑی خدمت کی مقدس ایلیا کی، اور اس کے ساتھ مل کر خداوند کی بڑی خدمت کی. اور کیا ہوا کہ جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے استاد سے کچھ مانگا. انہوں نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا مسا مجھے مل جائے. اب مقدس الیشا کے پاس بھی خدا کی روح کا دگنا مسا ہے، برکت ہے، معجزے کرنے کی دگنی برکت ہے. اور الیشا نبی کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا ہے، بہت سارے معجزے کیے ہیں. لیکن اگر ہم ان کی زندگی میں آخر میں دیکھیں تو لکھا ہے اسے ایسا روگ لگا کہ وہ مر گیا. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کچھ آزمائشیں، کچھ بیماریاں خداوند کی طرف سے بھی ہوتی ہیں تاکہ خدا کے لوگوں کی آزمائش ہو، ان کے ایمان کی آزمائش ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایوب نبی اتنا امیر شخص، نوکر چاکر، مال و معاشی، بہت کچھ اس کے پاس ہے، اس کی بیوی بہت خوش ہے، وہ بھی بہت خوش ہے، اس کے بیٹیاں بیٹے بھی خوش تھے، سب کچھ تھا. اور جب سب کچھ چلا گیا تو اس کی بیوی نے دکھ کو اس کے اندر برداشت کرنے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں. اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کیا تو اب بھی راست بازی پر قائم رہے گا؟ کیا تو اب بھی راست بازی پر قائم رہے گا؟ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ عزیزو، زندگی میں بیماری کا آ جانا، پریشانی کا آ جانا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اگر بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا ہم سے پیار نہیں کرتا. اور جس پر بیماری آ گئی ہے، جسے بیماری لگ گئی ہے، وہ ایک بدکار شخص ہی ہو سکتا ہے. یہاں ہم نے دو بڑے نبیوں کی بابت سنا ہے، الیشا نبی کی بابت اور یہاں پر ایوب نبی کی بابت ہم نے سنا ہے کہ یہ دونوں خدا کے راست باز بندے تھے، خدا سے پیار کرنے والے تھے، بدی سے دور رہنے والے تھے، گناہ سے نفرت کرنے والے تھے، خدا کا کام کرتے تھے، خدا کی خدمت کرتے تھے، خدا کا مسا ان پر تھا، خدا کی روح ان پر جنبش کرتی تھی، خدا کی روح ان کی زندگیوں میں کام کرتی تھی، ان کی زندگیوں سے معجزے جاری ہوتے تھے. تو پھر بھی ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں. اور اگر ہم انجیل مقدس کا جائزہ کریں تو وہاں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو جنم کا اندھا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد، اے ربی، یہ اندھا پیدا ہوا ہے، کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے یا اس کے باپ دادا نے گناہ کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا
نہ اس کے باپ دادا نے گناہ کیا، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کچھ آزمائشیں، کچھ بیماریاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے ایمان کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، ایمان کی آزمائش کی جائے۔ کیا یہ جو میرا بندہ ہے، یہ جو میری بندی ہے، جسے میں نے اپنی روح کا دگنا مسا دیا ہے، جسے میں نے برکتیں دی ہیں، جسے میں نے مال اور دولت دیا ہے، جسے میں نے امیر بنایا ہے، جسے میں نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور کیا جب کبھی اس پر مصیبت آئے گی یا اس پر بیماری آئے گی، کیا یہ مجھ میں قائم رہ سکے گا یا نہیں؟ عزیزو، یہ خدا کے لوگوں کی آزمائش ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی بیوی نے کہا کہ کیا تو اب بھی راست بازی پر قائم رہے گا؟ اتنا کچھ تیرے ساتھ ہو گیا ہے، ہمارے بچے خدا نے مار دیے ہیں، ہمارے مال و معاشی جاتے رہے، ہماری عزت، ہمارا رتبہ، ہمارا سب کچھ فنا ہو گیا ہے، تو کس خدا کی پوجا کر رہا ہے؟ تو کس خدا کو مان رہا ہے جس نے تیرا یہ حال کر دیا ہے کہ تیرے جسم پہ ناسور ہی ناسور ہیں، کیڑے چلتے ہیں، اور کوئی تیرے پاس آنا نہیں چاہتا، کوئی تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اگر ہم سوچیں میرے عزیزوں تو مقدس ایوب کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی؟ جسم میں درد، تکلیف، اگر کسی کو ایک پھوڑا نکل آئے تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک وہ ناسوروں سے بھر گیا، اور جب وہ کیڑے ان کے اندر سے گھرتے تھے نا تو مقدس ایوب اٹھا کر انہیں واپس رکھتے تھے، ان کو کہتے تھے کھاؤ، یہ تمہاری خوراک ہے۔ کیا آج ہم ایسی آزمائش میں اگر پڑ جائیں، تھوڑی بہت بھی بیماری یا کوئی تکلیف ہم پر آ جائے تو کیا ہم خدا کا شکر کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں نہیں، خوشی میں تو یسو دی جائے، یسو دی جائے، یسو، اور جب دکھ آ جائے تو لو جی خدا نے ساڈے نال ہی انج کرنا سی، ہم نے کیا بگاڑا تھا خدا؟ ایسے لفظ میں نے خود بڑے لوگوں کے منہ سے سنے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامے میں ایک اور آیات کو دیکھیں گے، یہاں پر دوسرا تواریخ اور اس کا 15 باب، اس میں ہم ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے آسا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اس نے خدا کے لیے بڑے کام کیے، اس نے یزیدوں کو ملک سے، شہر سے دور کیا، مذہبوں کو ڈھایا اس نے، اور جو دیوتاؤں کے لیے قربان گاہیں بنائی گئی تھی ان کو دور کیا۔ اور خدا کا کلام یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اس نے وہ کام کیے جو خدا کے حضور میں ٹھیک اور بھلے تھے، لیکن آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پر ایسا روگ لگا کہ وہ مر گیا۔ اب یہ ایک بادشاہ ہے جس نے بڑا خدا کا کام کیا ہے، اس نے دیوتاؤں کے مندروں کو توڑا، وہاں سے یزیدوں کو دور کیا ہے، جس سے خدا کو شدید نفرت ہے، خدا کو بت پرستی سے شدید نفرت ہے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے وہی کام کیا ہے جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہے، جو خدا کی نظر میں بھلا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پر ایسا روگ لگا اور وہ روگ بڑھتا گیا، اور کیا ہوا؟
اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرے عزیزوں، اور اگر ہم اس آیت کا آگے مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ کیا ہوا جب اس کو روگ لگا تو وہ خداون پہ اس کا بھروسہ نہ رہا۔ آخر میں پوری زندگی تو اس نے خدا کا کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا، ٹھیک تھا، اور جب پاؤں پہ روگ لگا، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، تو اس نے خدا کی بجائے طبیبوں پر زیادہ زور دیا، طبیبوں پر، ڈاکٹروں پر زیادہ انحصار کیا، اس نے ان پر زیادہ توجہ دی، ان کو زیادہ ان پر ایمان تھا کہ شاید یہ مجھے ٹھیک کر پائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ساری زندگی ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ساری زندگی خدا کے کام کیے، اور آخر میں جب آزمائش کا وقت آیا تو ڈاماڈول ہو گئے۔ لیکن جتنی بڑی آزمائش ہوگی میرے عزیزوں، اتنی بڑی سرفرازی ہوگی، اتنی بڑی برکت ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا زندہ خدا جس نے کہا کل اور آج ابد تک میں یکساں ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ انجیل مقدس میں ہم ایک عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں جو 12 برس سے بیمار تھی، جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنا سارا مال طبیبوں کو لٹا چکی تھی، وہ اپنی ساری دولت ڈاکٹروں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، جس نے کسی نے کچھ بھی کہا اس نے وہی کیا، جو کسی نے اس کو میڈیسن کہی ہوگی وہی کھائی۔ وہاں لکھا ہے کہ وہ اپنا سارا مال لٹا چکی تھی، اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور لیکن ایک روز کیا ہوا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا۔ اس نے سنا کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس نے ایمان رکھا، اس نے کہا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ میں چپکے سے ہی اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی، کیونکہ اس وقت شریعت کے مطابق وہ عورت ناپاک تھی، وہ خداوند یسوع کے پاس نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے دل میں عہد باندھ لیا، اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اب کیا کروں گی، میں یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ اگر اس کے اندر اتنی قدرت ہے، اتنی قوت ہے، تو یقیناً جب میں اسے چھوں گی تو میں اپنی بیماری سے چھوٹ جاؤں گی۔ اور میرے عزیزوں ایسا ہی ہوا، بھیڑ میں خداوند یسوع مسیح وہاں پر کھڑے ہیں، اس عورت نے کیا کیا، گرتی پڑتی کسی طرح بھیڑ کو چیرتی ہوئی یسوع مسیح کے پاس کسی طرح سے پہنچی اور جا کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا، اور لکھا ہے جیسے ہی اس نے چھوا یسوع مسیح کے اندر سے قدرت نکلی اور اس نے اس کو چھوا اور اس کی بیماری اسی وقت جاتی رہی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اس کی بیماری اسی وقت جاتی رہی، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے، کسی نے مجھے چھوا ہے۔ شاگرد کہنے لگے، لوگ کہنے لگے، اے ربی، اے استاد، تو کہہ رہا ہے مجھے کسی نے چھوا ہے، یہ بھیڑ اتنی ہے کہ تجھ پر گھری پڑتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کسی نے ایمان سے چھوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جب تم میرے نام سے، میرے باپ سے، ایمان سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے
برابر بھی ایمان ہوگا تو تم جو کچھ چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر پہاڑ سے کہو گے سمندر میں گر جا تو وہ گرے گا. اگر درخت سے کہو گے کہ جڑ سے اکھڑ جا اور سمندر میں جا لگ تو وہ تمہارا کہنا مانے گا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. چاہے زندگی بھر اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں، آخر میں اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، ہم جسے اپنا خدا کہتے ہیں، ہم جس معبود کو مانتے ہیں وہ وعدوں میں سچا خدا ہے، وہ صادق القول ہے، اور جو اس کے پاس آتا ہے، جو اس کی شرن میں آتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. ہاللویا! وہ نجات پاتا ہے. ہاللویا! ہاللویا! اس لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، میں آج ایک گواہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کی ایک کہاوت ہے، پہلے اپنی گل کرنی چاہیے. 2014 کی بات ہے. میری بیٹی اس وقت 14-15 سال کی تھی. وہ اسکول جا رہی تھی تو کیا ہوا کہ ایک بائک اس کو لگی اور وہ گر گئی، اور اس کی ٹانگ کے اندر نہ جانے کہاں پر کوئی ایسا زخم چھوٹا سا لگا جو ایکس رے میں بھی نہیں آیا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. چیخ بچی تھی، وہ بھاگنا دوڑنا شروع ہو گئی، میڈیسن کھائی، اور کیا ہوا کہ جیسے جیسے وہ 14-15 سال کی ہوئی اس کو ٹانگ میں پین ہونا شروع ہو گئی. اب پین آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی گئی. ایسا ہوا ایک دن کہ وہ چیخنے لگی. اس کی ٹانگ ٹیڑھی، خود بخود اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، خود بخود اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، اور وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ میں چل نہیں سکتی. ہم بھی پریشان، کیا ہوا؟ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، کسی کو سمجھنا ہے. پھر ہم اس کو دوبارہ ڈاکٹر سے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو مین جوائنٹ ہے، یہ جسے چوکنا ہم کہتے ہیں، چوکنے کی ہڈی، اس کے اندر انفیکشن ہو چکا ہے، اور وہ انفیکشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نے ایک مرگنی ہڈی ہوتی ہے، جیسے ہم لیگ پیس چکن کا کھاتے ہیں تو اس کے اوپر ہوتی ہے نا، اسی طرح ہماری بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ انفیکشن نے ساری کھا لی ہے، سارا اس کو ڈیمیج کر دیا ہے. اس کی چوکنے کی ہڈی ساری خراب ہو گئی. ہم نے اس کو آپریشن کروایا، انہوں نے کھول کر اس کو صاف کیا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا جتنا میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا. جب میری بیٹی کا آپریٹ ہوا تو اس کے بعد اور زیادہ اس کو تکلیف ہونے لگی، کیونکہ وہ جڑا نہیں ہوا تھا، خالی تھا اندر سے، اور وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، روتی تھی، اپنی زبان کاٹ لیتی تھی، میرے ہاتھوں پہ ناخن مارتی تھی. بہت بری اس کی کنڈیشن تھی، یہاں تک کہ ہم سب روتے تھے. وہ ذرا سا بھی ہل نہیں پاتی تھی، بس سیدھی لیتی ہے، اور شدید تکلیف میں، شدید جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، شدید تکلیف میں تھی وہ بچی. ہم دعا کرتے تھے، روتے تھے، وہ بھی دعا کرنے والی بچی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی بجائے اس کی پین بڑھنے لگی. ایک دن ایسا ہوا کہ انتہا تک اس کی تکلیف پہنچ گئی. ہمیں اس دن ایسا لگتا تھا کہ یہ آج اس کا آخری وقت ہے، یہ مر جائے گی. وہ تڑپ رہی تھی، چلا رہی تھی. لوگ باہر آ کے دیکھ رہے تھے، سڑک پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے.
اپنی زبان کاٹ رہی تھی، اگر میں پکڑتی میرے ناخن کو مارتی، مجھے زخمی کر دیتی، اتنی شدت میں اتنی شدید تکلیف ہوتی ہو۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، سب رو رہے ہیں، میں وہاں سے اٹھ گئی، میں الگ چلی گئی، میں خدا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے، خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں اس کی اس تکلیف کے لیے، خداوند میں جانتی ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہے، خداوند تو نے مجھے چھوڑا نہیں، تو میرے ساتھ ہے، اور میں جانتی ہوں یہ تکلیف تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو چاہے تو میری بیٹی کو ابھی ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اگر میرے خداوند تجھے ٹھیک نہیں کر رہا تو اس میں بھی تیری مرضی ہے، اور میں خوش ہوں خداوند، اگر تو ٹھیک نہیں کر رہا میں تیری پھر بھی شکر گزاری کرتی ہوں، خداوند اگر تو میری بیٹی کو لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جا، میں کبھی شکوہ نہیں کروں گی کہ میری بیٹی کو شفا نہیں ملی، کیونکہ میں جانتی ہوں تو زندہ خدا ہے، تو نے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے، تو نے اپنا لہو بہایا ہے جس کے اندر شفا ہے، جس کے اندر زندگی ہے، تیرا نام پاک ہے، پوتر ہے، اور تیرا نام سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ جب تیرا نام لیا جاتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں خداوند، بیماریاں جاتی رہتی ہیں خداوند، میری بیٹی کو لے کر جانا چاہتا ہے تو لے جا، میں کبھی شکوہ نہیں کروں گی میرے خدا، لیکن میرے خداوند ایک بات یاد کر، کوئی شخص اٹھ کے مجھ سے یہ نہ کہے تو کس خدا کی پوجا کرتی ہے جس نے تیری بیٹی کو ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ خداوند میں جانتی ہوں تو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن کوئی تیری تکفیر کرے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی میرے خداوند، کیونکہ میں جانتی ہوں تو جہانوں کا مالک ہے، تو تخلیق کائنات ہے، تو نے سب کچھ بنایا ہے، تو نے انسان کو بنایا ہے، تو نے اس کی ہڈیوں کو بنایا ہے، تو نے اس کی نسوں کو بنایا ہے، تو نے اس پر گوشت چڑھایا ہے، ان پر لہو کو جاری کیا ہے، خداوند میں جانتی ہوں، لیکن کوئی تیری تکفیر کرے میں یہ برداشت نہیں کروں گی خداوند۔ تو کیا ہوا، جب میں واپس آئی میں اپنی بیٹی پر دعا کر رہی تھی تو میری بیٹی نے جب دعا سے آنکھیں کھولی تو اس نے کہا ماما جب آپ دعا کر رہی تھی تو میں نے دیکھا آسمان سے دو ہاتھ آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایک نئی ہڈی ہے اور انہوں نے پرانی ہڈی کو نکال دیا ہے اور نئی ہڈی اس میں جوڑ دی ہے۔ ہاللویا ہاللویا، میرا رب کا خدا نئی ہڈیاں بنا سکتا ہے، میرا رب کا خدا نئے دل گردے بھی ڈال سکتا ہے۔ ہاللویا، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ممکنات کا خدا ہے۔ ہاللویا، اور آج میری بیٹی 22 سال کی ہو گئی ہے، وہ خدا کی خدمت کرتی ہے، وہ کاموں پلے کرتی ہے، پرستش کرتی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے تھے یہ کبھی چل نہیں پائے گی۔ ہاللویا، میرے خدا نے جب میں دوبارہ اپنی بیٹی کے چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میری بیٹی کا نام تبیتا ہے، تو انہوں نے کہا تبیتا چل کے دکھاؤ، تبیتا چلے، تو انہوں نے کہا تبیتا بیٹھ کر دکھاؤ، تبیتا بیٹھ گئی، انہوں نے کہا تبیتا کھڑی ہو جاؤ، تبیتا کھڑی ہو۔ ہاللویا ہاللویا، جو ڈاکٹروں کے لیے ناممکن ہے وہ میرے اور آپ کے خدا کے لیے ممکن ہے۔ ہاللویا، اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللویا ہاللویا، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس زندہ خدا کی تعریف کریں گے، زندہ خدا کی تعریف کریں گے، اسے مبارک کہیں گے، وہ جو زندہ ہے، وہ جو قدوس ہے، وہ جو جلالی ہے، وہ جو بحر و بر کا خالق اور مالک خداوند ہے۔ اے میرے عزیزو، ہمیں اپنے
पर गौर करना है, हमें अपने ईमान को बढ़ाना है, हमें मायूस नहीं होना। हम अगर दुख की हालत में हैं, अगर हम तकलीफ की हालत में हैं, तो हम अपने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखें कि उसका लहू जो कलवरी पर जारी हुआ, सलीब पर जो जारी हुआ, वो आज भी ताजा है। और जो बीमार उसके नीचे आ जाता है, जब उसका लहू उस पर लग जाता है, तो बीमारी जाती रहती है, कोड़ी पाप और साफ हो जाते हैं, अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां जाती रहती हैं, कैंसर जाता रहता है, रसोलियां जाती रहती हैं, मैदे का अल्सर जाता रहता है, हर तरह की जिस्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से जाती रहती है, क्योंकि उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। हालेलुया। रिबिदिरो शोबरोसोको लोबिरिम्बिरिया बारासा था लदा रहिंदा रसोरो और बिरिबिरिबिरिया बारासा था। ए खुदाम तू पाक है, तू लश्करों का रब है, तू जलाल का बादशाह है। रिंदारा सबर रखा था, हम सारा जलाल सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और शका जिसकी ईरान और पुशाक पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। तबारीशो करो और बीरिया बारिया रास्ता धारा शका। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, जितने लोग आज तेरी जिंदा आवाज को सुन रहे हैं खुदावन, अगर वो परेशान है तो तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी परेशानी इसी वक्त जाती रहे खुदावन। खुदा अगर खुदावन कोई किसी भी दर्द में है, दर्द की शिद्दत में है, तो तेरे बेटे यीशु मसीह का लहू मैं इसी वक्त उसके लिए मांगती हूँ खुदावन। उसका दर्द तेरे बेटे यीशु के नाम से जाता रहे खुदावन। कैंसर की रसोलियों मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, ये बदन यीशु ने अपने लहू को देकर, अपनी कुर्बानी देकर खरीद लिया है, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यीशु के नाम से इनके बदन को छोड़ो। अंतनियों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे करो। मैदे की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का बुखार यीशु के नाम से जाती रहे। रबा सकर वतरों को हर तरह की प्रॉब्लम्स खुदावन यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। खुदा अगर कोई बेऔलाद सुन रहा है, देख रहा है, तो खुदावन यीशु के नाम से बंद रहम खुल जाए। हालेलुया। ओ खुदावन तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदावन औलाद की नेमत से नवाज दे मेरे जिंदा खुदा, ताकि ये खुशी से तेरी प्रस्तिश करती रहे, तेरी इबादत करती रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे खुदावन। खुदा तू हमारे ईमान की बढ़ोतरी कर मेरे खुदा, हमारे ईमान को और बढ़ा मेरे जिंदा खुदा। सब दुआ कीजिए। रबा शताकारा रिबी 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 पात्रू को बारा सबारा थारा पात्रू इस जगह पर आई हो तो खोरो, पात्रू मौजूद है, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। वो इस वक्त आपकी हाजतों को दूर करना चाहता है। अलग करा दोबारा बर्रा बर्रा बा उसके आगे सिलेंडर हो जाइए। अपने दिल को साफ कर दीजिए, अपने दिल को खाली कर दीजिए। रोपूरी सिंबिया खाबारा शताका ओ रबा 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 तेरे यीशु नाम की जय जयकार हो, तेरे यीशु नाम की जय जयकार हो। लबरी बीरियो तो कोरो सो बोरोशो तो को खुदाम तू बरकत दे, खुदाम तू बरकत दे। खुदाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन तूने हमें छू लिया है, तूने देखने वालों को छू लिया है, तूने सुनने वालों को छू लिया है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। जो कुछ मांगा है सो पा लिया है तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया।